بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمار، یعنی کہ ایک گدھے سے ہم کلام ہونا، اور ہمار کا رسول خدا سے ہم کلام ہونا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گدھے سے محبت کا اظہار۔ ناظرین، یہ واقعہ اس طرح ہے، یہ جو واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے قصائص الکبریٰ، اور جو تصنیف کی ہے وہ ہے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح فرمایا تو آپ کو ایک سیاہ رنگ کا ایک ہمار ملا، یعنی کہ ایک گدھا ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ ہم کلام ہوئے، اور وہ بھی آپ سے ہم کلام ہوا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اور اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نسل میں سے 60 گدھے پیدا ہوئے، اور سب کے سب نبیوں کی سواری بنے، اور یا رسول اللہ آخر میں بچا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی آخر و زمان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے اوپر سواری کریں گے۔ اور یا رسول اللہ، جو گدھا تھا اس نے عرض کی ہمار نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہ میرے اوپر جب بھی بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میں اسے گرا دیتا تھا، اور وہ میرے اوپر تشدد کرتا، مجھے مارتا، مگر مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر نبیوں کے سلطان آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر سواری کریں گے۔ یا رسول اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اوپر سواری کریں گے اور مجھ سے محبت فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، مسکرائے، اور آپ نے فرمایا اے ہمار، آج کے بعد تمہارا نام یفور ہے، میں نے تمہارا نام یفور رکھا ہے۔ اور ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کسی صحابہ کرام کو بلانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں بیٹھے ہوتے یا کہیں بھی ہوتے تو آپ اپنے گدھے یعنی کہ یفور کو حکم دیتے، تو وہ جس کو بلانا ہوتا اس کے گھر کے دروازے پر جاتا، اور جب ہمار یفور ادھر جاتا تو وہ دروازے کو اپنا منہ مارتا، اور وہ جب گھر نکلتا، اور وہ جو گدھا تھا یعنی کہ یفور، وہ رسول خدا کی طرف اپنے منہ کا اشارہ کرتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی وقت یفور کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بتاؤں، وہ دیکھیں کہ رسول خدا کی محبت دیکھیں کہ ایک ہمار تھا یعنی کہ گدھا تھا، اس سے محبت کا اظہار دیکھیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صوفیہ اکرام اور علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے جس چوپائے پر سواری کی ہے، وہ جیسے پہلے دن تھا وہ آخر تک بھی ویسے ہی رہا، یعنی کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا، وہ جوان ہی رہا۔ تو ناظرین، رسول خدا کا یہ دیکھیں محبت، ایک ہمار یعنی کہ ایک گدھے سے محبت کا اظہار دیکھیں کہ آخر تک وہ ساتھ رہا۔ تو ناظرین، میں اور آپ رسول خدا کے ایک امتی ہیں، اگر ہم بھی آپ کا حکم مانیں گے، آپ کی سنت کے مطابق چلیں گے، تو یقین کیجئے گا کہ آپ ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ مومنوں کے اوپر رؤوف الرحیم ہے، یہ تمہارے ساتھ بہت محبت کرتا ہے اور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو ناظرین، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک مجھے اللہ نہیں فرماتا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ رسول خدا کی جو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شباد اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔